سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے 29ویں پارے میں بھی ہے، 28 اس میں قد افلح المؤمنون جو سورہ مومنون ہے اس میں بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا زوجہ کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے فاولئک هم العادون، اور اس میں الفاظ دیکھو فمن ابتغى وراء ذلک، ذالکا جو ہے نا یہ بلاغت ہے، ذالکا اس میں اشارہ ہے، جب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا اس وقت کہا جاتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زوجہ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیوی ہے نا، بیوی کے یہ والا آپشن، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی اشارہ کر دیا۔ اس میں اور بلاغت ہے کہ یہ اسی میں بند ہے، آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے باقی تمام دروازے بند۔ وراء ذلک، اللہ نے فرمایا یہ جو راستہ میں بیان کر رہا ہوں یہ اشارہ کر دیا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تو بہت زیادہ غلو ہے اس آیت میں، مبالغہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمام راستے اس کے علاوہ بند ہیں۔ دوسرا قرآن میں سورہ نور کی جو آیتیں ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح نہیں پاتے، موجود نہیں پاتے نکاح، انہیں چاہیے کہ پاک دامنی کے ساتھ رہے وہ، یہاں بھی ہے۔ اور نکاح موجود نہ پانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے حساب سے آپ کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسری آیت 5ویں پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کی باندی سے نکاح کر لے، تو اب باندیاں تو نہیں ہیں، مطلب قرآن کا حاصل یہ ہے کہ اپنا معیار نکاح میں گرا دے، نقصان کرے اپنا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوسرے راستے ان کو اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا معیار آپ گرائیں، آپ کو دوسرے راستوں ہینڈ پریکٹس اور اس جیسے بے حیائی کی آپ کو اجازت، نہ زنا کی طرف نہ کسی اور راستے کی طرف جانے کی اجازت ہے۔ یہ تیسری دلیل ہو گئی کہ نکاح کا معیار آپ کو گرانا پڑے گا اپنا۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا تو اسٹینڈرڈ ہے، تو بھائی دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، تو اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے، ٹھیک ہے نا، اچھے سے اچھے کی تلاش کریں لیکن برائی سے تو اچھا ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنے آپ خواہش پوری کرتا ہوں، ایک روایت ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ تو باندھی رکھ لیتا یہ تیرے لیے زیادہ بہتر۔ تو یہ تیسری دلیل ہو گئی۔ چوتھی دلیل صحیح حدیث ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہم سفر میں ہوتے تھے، بیوی سے دوری ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی، ظاہر زنا میں پڑنے کا خطرہ تھا، تو ہم نے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں، اپنی جو خواہش ہے وہ کیا کر دیں، ختم، کوئی ایسی دوا کھائیں، کچھ بھی کر لیں، آج کل آپریشن بھی ہوتا ہے۔ تو لو اجازنا لاختصینا، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنی ٹینشن میں تھے ہم کہ اگر نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر لیتے، لیکن نبی نے اس کی پرمیشن نہیں دی۔ اب دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، اتنی شدید ٹینشن میں بھی۔ اگر اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو ذرا سے تو اشارہ ملتا نا، صحابہ کر لیتے یا ان کو اشارہ دے دیا جاتا کہ بھائی اپنے آپ کو خسی کرنے کے پر آ گئے ہو، اپنی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی تسکین کر لو اس طریقے سے۔ اس کی پرمیشن کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، اس کا مطلب ہے کہ اس نبی نے وہاں کیا فرمایا صحابی کو، نہانا عن التبتل، نبی نے فرمایا نکاح سے دور بھاگنے سے منع کیا، تو فرمایا نا 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 تزوج الودود الولود، فرمایا یہ اللہ نے خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم نکاح کی طرف کیا ہو جاؤ، مجبور ہو جاؤ۔ یہ کتنے دلائل ہو گئے، بولو نا بھائی، 4 دلائل ہو گئے، اور بھی بہت کچھ ہے اس پہ بولنے کے لیے، میں مختصر بات سمیٹ رہا ہوں۔ اصل میں لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں، ہم یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے، مینٹلی بھی آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے، تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں، اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو آتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے تو ایکچولی ابھی ایجوکیشن، ایکچولی ابھی یہ، فطرت اس چیز سے متاثر نہیں ہے۔ فطرت کہتی ہے آپ کے دلائل کیا ہیں، غلط ہیں۔ اگر یہ اللہ مسلط نہ کرتے نا مردوں پہ یہ شہوت، تو میرا خیال ہے کوئی 70 سال میں جا کے بھی لوگ شادی نہ کرتے۔ تو قدرت کا ایک نظام ہے، قدرت ایک سسٹم کے تحت لوگوں کو چلانا چاہتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے کم خاندان کی لڑکیوں سے شادی پر مجبور ہوگے، ان کو گھر ملے گا۔ اگر مجھ زنی کی اجازت دے دی جائے، مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے، بہت معذرت، مجبوری ہے۔
اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکاح میں کیا کریں گے؟ تاخیر. نقصان کس کا ہوگا؟ لڑکیوں کا. لڑکیاں بھی پھر ہینڈ پریکٹس کریں گی جو کہ کر رہی ہیں, وہ بھی مجبور ہوں گی. تو اسلام نے آپ پر, اللہ نے آپ کے اوپر یہ شہوت اسی لیے مسلط کی ہے کہ یہ آپ کا یہ آپشنل نہیں رہے نکاح, بلکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ بھئی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عورت کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا گھر بسے گا. تو اگر اس کی اجازت دے دی جائے, بھئی ایجوکیشن کا ہے بھی تو, تعلیم ہے بھی تو, ایکچولی تو نتیجہ لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ بیڑا غرق ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں, ہم بھی حاصل کریں, تو بات یہ کتنی تعلیم حاصل کر لیں گی؟ اور اگر کر بھی لیں گی تو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, نیچر کا متبادل نہیں ہے. جو چیز آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بہرحال پورا کرنا ہے. دیکھو اگر آپ کے پاس ایجوکیشن کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے, آپ مصروف ہیں جس کی وجہ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہے, تو کیا پیٹ آپ کو بھوک لگانا چھوڑ دے گا؟ ہے بھائی؟ یا کوئی ڈاکٹر یہ فتویٰ دے دے گا کہ چونکہ آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے لہذا آپ اگر نہیں بھی کھائیں گے تو صحت کو نقصان نہیں ہوگا؟ کوئی بھی سمجھدار ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا بھائی آپ کے پاس ٹائم ہو یا نہ ہو آپ کے باپ کو بھی کھانا پڑے گا, کھانا پڑے گا آپ کو, ورنہ باڈی کا نقصان ہوگا. تو یاد رکھو, جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے اسی طرح عورت, اور عورت کے لیے اسی طرح مرد ضروری, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو, اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دیے خواہش پوری کرنے کے, کیونکہ وہ سارے ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے. صرف ایک ہی نیچرل ہے کہ مرد کا کانٹیکٹ عورت سے اور عورت کا مرد سے, اس کے علاوہ کوئی نیچرل نہیں ہے. ہاں ایک آخر میں میں بات ضرور کہوں گا, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ زنا سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو شاید مستحب ہو. تو یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں, بڑی برائی سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی برائی کرتا ہے تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یار چلو بڑی سے بچ گیا, لیکن اس چھوٹی کو بھی برائی ہی کہا جائے گا. کوئی اگر ہیروئن کا عادی ہے, ہم اسے ہیروئن چھڑوانے کے لیے چرس پہ لے آتے ہیں کہ یار چلو اس سے تو بچے گا نا, اب ایک دم تو نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اس عمل کی یوں تو تعریف کی جائے گی کہ یار چلو اس برائی سے بچ گیا, لیکن اس کی بیس پہ چرس کو آپ یہ کہہ دیں شروع کر دیں کہ چرس جائز ہے یا وہ بھی کوئی افضل چیز ہے, اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی. تو اصل راستہ یہی ہے کہ کسی کو زنا کا خطرہ ہے بھاگے وہاں سے بس, اور وہ کس کی طرف لپکے؟ نکاح کی طرف لپکے, معیار اپنا گرائے, اور پھر بھی نکاح نہیں ہوتا تو روزے رکھے کثرت سے تاکہ جسمانی قوت ٹوٹے. اور آخری بات یہ کہ یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا, یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے. یہ بھی 100% غلط ہے کہ اس کے کرنے سے آدمی زنا سے بچ جاتا ہے, کیونکہ اس میں آدمی کی ڈیزائر پوری طرح پوری نہیں ہوتی, اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. اگر کوئی زنا یہ کام کر بھی لے نا پھر بھی زنا کی طرف لپکے, بلکہ اور زیادہ لپکے گا, کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ کے جو دل کی خواہش ہے نا, نفس کی خواہش, یہ پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. جو اپنے آپ کو روکتے ہیں تو ان میں تو کنٹرول میں رہتی ہے, جو نہیں روکتے ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہے. یہ تو یہ حل بھی نہیں ہے, یعنی میڈیکلی بھی یہ حل نہیں ہے زنا سے بچنے کا کہ یہ کام کرو. جو جتنے بڑے بڑے زانی ہیں پہلے انہوں نے یہ کام کیا ہے, اس کے بعد جا کے زنا کی طرف گئے ہیں, اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس عمل سے بچا لیا وہ زنا سے بھی بچے رہتے ہیں.